کہ ایک شعر کے ذریعے سے میں دعوت اسٹیج دوں گا حضرت مولانا اکبر صاحب سوتلہ دامت برکاتہم العالیہ کو کہ خدا را باب رحمت کھول دے، ہاں کھول دے ساقی، کھڑا کھٹکا رہا ہوں میں در میخانہ برسوں سے، سراحی در بغل ساغر بکف مستانہ وار آجا، صدائیں دے رہا ہے کوئی بے تابانہ برسوں سے۔ حضرت مولانا اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس ادارے کے اندر بچپن میں آج سے 50 سال پہلے آپ کی طرح ایک طالب علم تھا۔ جس طرح آپ نے اس انجمن میں حصہ لیا، ہم بھی کبھی کبھار انجمن میں آتے، کبھی تقریر یاد نہیں ہوتی تو انجمن سے بیماری کا بہانہ کرتے، جیسا کہ طالب علم عادت ہوتی ہے، کرتے نہیں ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسی مدرسہ دارالعلوم عربیہ کا ایک طالب علم ہوں۔ میں انجمن کے صدر، آپ کے اساتذہ اور اس مدرسے کے شیخ الحدیث اور تمام مدرسین، ملازمین اور جو بھی خدام ہیں، یہاں تک کہ مدرسے کے جو گیٹ پر جو خادم ہیں، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ایک ناچیز کو، حالانکہ میں تو اس مدرسے کا طالب علم ہوں، پھر بھی انہوں نے یاد کیا، تو میں تمام مدرسے کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سے پہلے ہمارے مفتی صاحب نے میرے لیے جو باتیں کہی، حالانکہ مجھے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ابھی جو عمر ہے یہ سیکھنے کی عمر ہے، اور ابھی ماشاءاللہ جن بچوں نے، یہ 10 بچے تھے دن، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تمام بچوں نے اس انجمن میں حصہ لیا، کیونکہ ہر بچے کی دعا، ہر بچے کی توجہ ہے نا بھائی، پورے آپ جتنے بھی یہاں طلبہ ہو، تمام بچوں، جو بچوں نے تقریر کی ان میں تمام آپ کی دعا بھی شامل تھی، اور آپ تمام کو ہم نے جب دیکھا، یہ 10 بچے دیکھا، یہ 10 کو نہیں دیکھا بلکہ دارالعلوم عربیہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان تمام کو دیکھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے پایا کہ کچھ حضرات کو یہ پایا کہ مولانا حالی کی طرح وہ اشعار بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے، حالی بھی نظر آئی ہم کو، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بھی نظر آئے، مولانا حسین احمد مدنی بھی نظر آئے جرأت کے ساتھ، اور مفسر قرآن مولانا عثمانی بھی نظر آئے، اور بھی ہمارے جو اکابر، جو مجاہد اس دنیا میں آزادی میں رہے ہمارے اس ہندوستان کے، ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ کہ ہمارے ان عزیز طلبہ میں مجھے نظر آیا۔ میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ طلبہ عزیز کو ہمارے اکابر کے ان نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اندر بھی وہ جرأت دے، وہ ہمت دے اور حوصلہ دے کہ آپ بھی، کیونکہ آنے والا دیکھو، آپ اس ملک کے نہرو، گاندھی، آزاد، جوہر، ابوالکلام آزاد، شاہ بخاری آپ ہی بنیں گے، دوسرا کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اس ملک کی اور ملت کی اور امت کی خدمت آپ ہی کریں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ بھی آپ میں سے پیدا ہوں گے، آپ ہی بچوں میں سے پیدا ہوں گے، تو یہ اپنے اندر حوصلہ رکھیں۔ آپ کے یہ معصوم سا جو ابھی علم حاصل کرنے کا وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں بچوں کو 1-2 باتیں کہہ کے بات کو پورا کروں، کیوں وقت زیادہ ہو گیا، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ اپنے مدرسے کے وقت کو بالکل اچھی طرح سے استعمال کریں۔ اچھی طرح سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسباق کو یاد کریں، اور اس میں استادوں کی احترام، استادوں کا ادب، اور استادوں کے ادب سے اللہ بہت سی چیزوں سے آپ کو نوازے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر یہ کمی آئی ہے کہ بچوں کے اندر استادوں کی اہمیت اور استادوں کے ادب کی کمی آ گئی،
کیونکہ حالات ایسے ہو معاشرے کا، اور یہ جو آج کی نئی ٹیکنالوجی ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا کی، وہاں بچوں میں بھی یہ خرابی پیدا کی۔ تو ہمارے اندر ہمارے استادوں کا ادب اور احترام، اور ان کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد جب یہاں سے دارالعلوم سے چلے جائیں، اس کے بعد بھی آپ اپنے استادوں سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، آپ کا ان سے رابطہ ہونا، ان سے صلاح اور مشورہ لینا، ان سے اچھی باتوں کے لیے مشورہ کرنا۔ کوئی بھی کام کریں تو اپنے استاد اور سرپرست سے بہت اچھی طرح سے ان سے رائے اور مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ یہ دنیا کو آپ جھکا سکتے ہیں، دنیا تو جھکے گی، جھکانے والا چاہیے نا۔ جب آپ کے اندر وہ جرأت ہوگی، وہ ہمت ہوگا، وہ حوصلہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس دنیا کے اندر ہونہار ایک انسان پیدا ہوں گے، اور ایک ہونہار امت کے اندر آپ خادم پیدا ہوں گے۔ دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے۔ آج جیسے کہ ہمارے بہت سے بچوں نے کہا کہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے، جب سے جو ہے وہ کشمکش چلی آ رہی ہے، کس کی؟ حق اور باطل کی۔ حق اور باطل کے ساتھ غریب اور امیر کی بھی جھگڑا ہے۔ آج بھی وہی حالات ہے جو دنیا ملک پر، اگر پوری دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو امیر اور غریبوں کا جھگڑا ہے۔ جو امیر ملک ہیں ان کے ساتھ سب ملک ہیں، جو غریب ملک ہیں ان بیچارے ملکوں کا حال کیا ہے وہ دیکھ لو آپ۔ اس لیے امیر اور غریبی کا جو جھگڑا ہے یہاں سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی جبھی سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ان مدرسے کے اندر وہی طالب علم آتے ہیں جو بیچارے مالی حیثیت سے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو علم کے ساتھ اپنی زندگی کو سنواریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی اگلی جو صف ہوگی اس میں آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت آئے گا، لیکن اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اساتذہ کی جو توجہ ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی کڑن ہے، اور کتنی محنت سے، ہم تو جانتے ہیں بھائی کتنی محنت سے جو ہے مدرس، ملازم، ادارے کے ذمہ دار طلباء کے لیے یہ سہولیات جو ہیں جو مہیا کراتے ہیں، یہ بہت اس کے لیے ان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ جب جا کے ادارے کے لیے آپ بچوں کو سہولیات دے پاتے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھیں۔ اور تقریر کا فن جو ہے اس کے بارے میں ایک بات کہہ کے ختم کروں کہ تقریر کا جو فن ہے، جو آپ نے بھی، چاہے وہ اشعار ہوں، چاہے عربی ادب ہو، اردو ہو، جو بھی زبان میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ زبانیں جو ہے وہ پوری دنیا میں عربی اور انگلش بولی جاتی ہے، تو انگریزی زبان کے اندر بھی ہمارے بچوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شیخ صاحب جو ہے اس پہ توجہ دیتے ہی ہے ماشاءاللہ، ہم سے آگے ہیں وہ اس مسئلے میں۔ تو ہر زبان پر آپ کا اچھا کنٹرول ہونا چاہیے، نہیں کم سے کم ایک زبان پر آپ اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ دنیا میں ترقی کریں گے۔ اور تقریر کا فن جو ہے وہ بہت بہترین فن ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس تقریر کے اندر انسان جو ہے عوام کو جگاتا ہے، عوام جو سوئی ہوئی ہے نا ہماری، اس کو جگانے میں، ان کو اٹھانے میں، اور مردہ قوموں کو جگانے کا کام جو ہے وہ ایک مقرر کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مقرر جو ہیں آج بھی دنیا میں جو حکومت کرتے ہیں، جو بولنے میں ماہر ہیں، ان کی دیکھ لو آپ کیا، ان کے وہ جو ہے ان کے طوطے اڑ رہے ہیں، اور جو بیچارے بولنے میں ماہر نہیں ہیں ان کی حالت خراب ہے۔ اس لیے آپ بیان کے اندر، تقریر کے اندر، اپنے واعظ کے اندر وہ جو ہے محنت کر کے اس میں آگے کامیاب ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دارالعلوم عربیہ کے، میں بھی اس کا آپ کی طرف طالب علم ہی ہوں، کیونکہ اسی مدرسے کے اندر آپ اگر پرانے رجسٹر دیکھو گے تو اس میں ہمارا نام بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم بھی وہ پرانے سٹی میں جو مدرسہ تھا اس میں طالب علم تھے، بہت سے جو اوپر بیٹھے ہیں حضرات وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو دارالعلوم عربیہ کی بہت بڑی خدمت ہے، اور آپ جو ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کے اندر جو بچے آئے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہو کے نکلیں گے۔ اور محنت بیٹا شرط ہے، محنت کے بغیر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ صرف آپ شیخ چلی کے خواب کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو وقت دینا پڑے گا، راتوں کی نیند قربان کرنی پڑے گی، ماں باپ سے جدائی ہے نا بھائی، ہر ایک کو ماں باپ تو اچھے لگتے ہیں، کھانا بھی اچھا لگتا ہے گھر کا، لیکن یہاں مدرسے کی دال، مدرسے کی کچی روٹی، مدرسے کی جو بھی مدرسے کے اندر آپ اور ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہمارے زمانے میں تو بہت پریشانیاں تھیں۔ ہمارے وقت میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب ابھی تو کھانا فل ملتا ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا وقت ایسا تھا، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم کو اس وقت ایک روٹی ملتی تھی،
ये गेहूं की, अब फिर 2 की गई, चाहे आप भूखे रहो चाहे पेट भरे या ना भरे, ये हालात थे। और नाश्ता नाम की चीज़ ही नहीं थी। नाश्ता मिलता होगा आपको, है ना भाई, माशाअल्लाह हर मदरसे में मिलता है, लेकिन हमारे वक्त में नाश्ता नहीं था भाई। सुबह दोपहर को और शाम को रोटी, बस वो भी 2-2 रोटी, पेट भरा तो ठीक, नहीं भरा तो भूखे सो जाओ। और आज माशाअल्लाह बेहतरीन आपको अल्लाह खिलाता है भाई, अल्लाह ही खिलाता है, उस्तादों की दुआओं की बरकत है। ये हमारे दारुल अरबिया के उस्तादों की दुआओं की बरकत है। तो आपको चाहे रोटी कच्ची मिले, सब्ज़ी कभी अगर कमज़ोर है, तब भी आपको कहना है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खाना अच्छा मिल रहा है भाई। तो इंशाअल्लाह आपके अंदर इल्म भी आएगा और अल्लाह ताला उसके इल्म के अंदर बरकत भी देगा, उस इल्म के अंदर बरकत भी देगा। और अगर आपने सिर्फ खाने को देखा मेरे दोस्तों अजीज़ बच्चों, तो जो है मतलब हालात जो है वो अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आप जो है अपने इल्म की तरफ तवज्जो दें, मदरसे की हर चीज़ का ध्यान रखें, मदरसे की हर चीज़ जो है वो अपनी समझें। बाद ऐसा बच्चे जो हैं वो मदरसे की चीज़ों को अपना नहीं समझते हैं, तो मैं समझता हूँ उन बच्चों की थोड़ी गफलत है बेचारों की। तो मदरसे की हर चीज़, जो भी मदरसे इदारे की चीज़ है वो हमारी है, वो आपकी अपनी समझ करके आप उसको इस्तेमाल करें और उसके ध्यान भी रखें, उसकी हिफाजत करें। और इल्म के अंदर खुसूसन हमको जो अंजुमन में हमको शेख साहब ने याद किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेख साहब के साथ साथ इनके तमाम जो स्टाफ है, जो मुदर्रिसीन हैं, जो मुलाज़मीन हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे इस मदरसे को, मैं भी इस मदरसे से आपकी तरह बचपन से गुजारा हमने, तो अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्की से नवाजे और पूरे आलम में और पूरी दुनिया के अंदर खुसूसन राजस्थान में जो हमारे इस इदारे का फैज़ आम तो है ही, और मज़ीद जो है इसके दारुल अरबिया के फैज़ को आम फरमाए।